بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا ہفتہ وار درس تصوف آغاز سے پہلے میں ایک دو بات کی وضاحت کر دوں کہ 4 اپریل کو میری طبیعت ناساز تھی تو جمعہ کا خطاب نہیں ہوا، تو ایک ہفتہ طبیعت ناساز رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد جو جمعہ آیا، اور اس جمعہ میں موسم لائٹ کی وجہ سے میں حاضر تو ہوا لیکن ریکارڈنگ نہ ہو سکی۔ اس کے لیے آج ہماری ہفتہ وار محفل درود پاک اور درس تصوف ہے، تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ اسی حوالے سے ہے تاکہ آپ بھی سماعت کریں، اور جو احباب میرے پاس تشریف لائے ہیں روحانی طور پہ ہم بیٹھے ہوں، تو ہم نے چاہا کہ اس طرح بیٹھ کے اعتکاف کی یاد کر لیں۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ تو میں شروع کرتا ہوں اعتکاف کے لذت عشق الہی بذریعہ درود و سلام۔ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں 5، بہت زیادہ بھی ہیں، میں اختصاراً سمجھا دوں۔ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع 5 اس طرح ہیں کہ آپ ان میں سے جس بھی راہ کو اپنا لیں اللہ تک پہنچ جائیں۔ بنیادی جو بات ہے وہ یہ جو دل ہے، اس کو ہر شہوت، رغبت، حرص دنیا، طلب دنیا، اس سے ہٹا لو۔ یہاں غلط فہمی یہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھی آئس کریم نہیں کھانی چاہیے، اچھا بستر نہیں ہونا چاہیے، اچھی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصوف کا کنسپٹ ہی نہیں۔ اچھا کھانا تصوف میں منع ہی نہیں ہے، گھٹیا لباس پہننا تصوف کا سبق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نعمت الہیہ ہے۔ کھانا اچھا کھائے۔ حضرت سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقام ولایت پر پہنچتا ہے، پھر کھلاتا بھی خدا ہے، پلاتا بھی خدا ہے۔ پھر بندہ کھانا اس جہاں کا کھاتا ہے، جمع اس جہاں کا کرتا ہے۔ اب آئس کریم کھانا یا چرگے اس طرح کی چیزیں کھانا، یہ انسان کے اس پیٹ کی طلب ہے، ضروریات زندگی، دنیا نہیں ہوتی۔ آقا نے اچھا کھانا تناول فرمایا، آقا نے 8 قسم کی مٹھائی تناول فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب 8 قسم کی مٹھائی، اور ہمارے ہاں تو مٹھائی نہیں کسی نے لینی تو کہتا نا شوگر، تو مٹھائی والے شوگر فری مٹھائی بھی دے دیتے، کہتے کھا صحیح۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، کیوں؟ انسان جب ان چیزوں کو استعمال کرتا، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، تو وہ دوسروں سے اس کی نگاہ، اس کی بصارت، اس کی سماعت ایک طرف ہو جاتی کہ میں کھا چکا ہوں، اب میں فری ہوں، اب مجھے کسی شے کی طلب نہیں، آزاد ہو جاتا۔ اب ان اذکار میں سے بہت سی قسمیں ہیں، میں ایک کو لینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے، کیونکہ ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ کئی اولیاء نے 2 چیزیں دیکھی ہیں اللہ تک پہنچنے کی۔ نمبر 1، دل کی صفائی۔ کس سے ہوگی؟ اس کے طریقے ہیں، ذکر سے، فکر سے، عبادت سے، ریاضت سے، زہد سے، ورع سے۔ جنہوں نے اس راستے کو اپنایا، ریاضت کی، عبادت کی، روزے رکھے، اس کو کہتے ہیں طریقے زہد، جد و جہد والا، بڑا جد و جہد۔ اس میں بڑی عبادت کرنی پڑتی، بہت کچھ کرنا پڑتا، تب جا کر وہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہے جس کو حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں، وہ ایک مثال دے کے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، وہ جھاڑیاں کاٹتا ہے،
پھر اس کو صاف کرتا ہے، وہ جھاڑیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے، پھر کچھ جھاڑیاں صاف کرتا ہے، اس کو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور وہ صفائی کرتے کرتے 2-3 ماہ میں وہ زمین صاف ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص جاتا ہے، بازار سے تیل لاتا ہے اور اس پوری جھاڑیوں پر چھڑکاؤ کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کے ساتھ ہی وہ ساری جھاڑیوں سے زمین تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر 2 مہینے کی محنت ہے، ادھر 1 منٹ کا کام۔ 2 مہینے ریاضت کے کہلاتے ہیں، 1 منٹ عشق کا کہلاتا ہے۔ کئی اولیاء نے راہ عشق اپنایا، وہ کیسے؟ وہ کہتے عشق الہی سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، کہیں حسن کی بات سنو، کہیں اس کے مسکراہٹ کی بات سنو، کہیں اس کے بولنے کی بات سنو، کہیں اس کے کسی بندے کو دیکھ کر حال پوچھنے کی بات سنو، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی باتیں بیان کی ہیں، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، اللہ سے عشق ہو جائے گا۔ اب میں طریقے درود کی طرف کیوں آ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے ایک راستہ درود السلام۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو اپنی ظاہری زندگی میں کھلی آنکھ سے کم و بیش 72 مرتبہ تاجدار کائنات کا دیدار ہوا۔ اب دیدار کے لیے شرط دل کا صاف ہونا ہے، غلاظت سے، دنیا کی شہوت سے، دنیا کی رغبت سے، اور درود ہر شے سے، غلاظت سے، حرص سے، شہوت سے بندے کو پاک کر دے۔ محنت ہے، وقت لگتا۔ آپ کتنا درود پڑھتے تھے؟ آپ ہر روز 40,000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس راہ کے ذریعے بھی بواسطہ وسیلہ مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس پر یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ وسیلہ محمدی ہے، اس کے بغیر نہیں آپ پہنچ سکتے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ نے جو راستہ چنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، واسطہ رسالت محمدی، آپ وہاں پہنچیں گے۔ اب آگے چلیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک درود بڑا مشہور ہے، مفتاح الجنہ اس درود کا نام ہے۔ آپ کا مرید گم ہو گیا۔ اب میں کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کروں گا کہ درود کی برکات کا۔ وہاں قریبی علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا حضور ہو سکتا ہے کہیں جنگ میں وہ مارا نہ گیا ہو۔ آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد جب آنکھیں کھولی تو فرمایا وہ آ جائے گا، زندہ ہو، بندہ فوت نہیں ہوا، آ جائے گا زندہ۔ مریدوں نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ساری جنت میں دیکھا، وہاں ہے ہی نہیں، ساری جنتوں میں دیکھا ہے ہی نہیں۔ مرید بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا ضرور اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو ہو سکتا ہے رب نے دوزخ میں ڈالا، ادھر ہی چکر لگا دے۔ تو آپ جلال میں آ گئے۔ جلال میں آ کے فرمایا کہ جو شخص مفتاح الجنہ درود پڑھ لے، میں حلفاً کہتا ہوں اللہ سے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ مفتاح الجنہ، وہ درود میرے پاس ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ 25,000 بار درود پاک پڑھتے۔ یہاں پر مجھے ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آتا ہے، اس کو اپنے والد کا نام نہیں آتا تھا، وہ درود رات کو پڑھتا تھا، بادشاہ تھا، غالباً اس کا نام سبکتین تھا، میرا خیال ہے سبکتین اس کا نام تھا۔ اس کو اپنے والد کا نام نہیں آتا تھا، سبکتین کا بیٹا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو زیارت ہو گئی۔ باپ کا نام اس کو آتا نہیں تھا، بچپن سے فوت ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلا کے فرمایا اور سبکتین کے پترا، تو آج درود پڑھنا بھول گیا؟ وہ 3 لاکھ بار درود پڑھتا، یا 30,000 بار وہ پڑھتا تھا۔ ایک تو اس کو یاد آ گیا کہ میرے ابا جی کا نام یہ۔ وہ جو سارے تھے نا ان کے مشیر، اس کو بڑی فکر لگ گئی کہ اتنا وقت نہیں کہ 10,000 بار پڑھ لے درود، یہ 30,000 کیسے پڑھتا؟ اور حضور فرمایا
حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری فہم سے بات ماورا ہے کہ کرتا کیا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پوچھا حضرت صاحب سچی بات بتا دیں، درود آپ پڑھتے کتنا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جو درود ہے جو میں پڑھتا ہوں، وہ ایک بار پڑھیں تو 10,000 بار درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، میں روز 3 بار پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اس پڑھنے پر بھی تاجدار کائنات نے مہر لگا دی کہ جو کہا ہے وہ بھی سچ ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ اب درود پاک میں خاص طور پہ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت، رکوع میں گئے اللہ کے حضور، سجدے سر اٹھایا رکوع سے، اللہ سمع اللہ لمن، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے میں جا کے سبحان ربی العظیم، پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے، آپ اتحیات تک اللہ کے سامنے۔ نماز سے نہیں نکل سکتے جب تک حضور پر درود نہ پڑھیں۔ کیسے پڑھیں یہ سنا، مولویوں سے سنا، وہ کہتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، جیسے مرضی پڑھیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازی جب تو اتحیات میں پہنچ تو اتحیات کے وقت اس لفظ پر، کلمہ پر سراپا ادب بن جا کہ اب میں سلام پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میں اس لیے بات تاکہ آپ کو نا پوری توجہ سے میں بات سمجھا، ایسے خاتم مانوں کا فائدہ کیا، فرمایا پوری توجہ سے بیٹھ جا۔ اچھا تو کیا نماز شروع میں توجہ سے نہیں پڑھی؟ نہیں، اللہ رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ساری نماز میں آپ کے برے خیال کا لحاظ اس نے کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، رکوع کیا کوئی بات نہیں، سجدے میں کیا کوئی بات نہیں، اتحیات میں کوئی بات۔ اب ادب کر، اتحیات آگے، اب کیوں بہت زیادہ ادب کر، اب میرے حبیب کا نام آنے والا ہے۔ اب سراپا ادب، امام غزالی فرماتے ہیں سراپا ادب فاحضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ، اتحیات میں بیٹھو۔ اب میں حضور شیخ الاسلام کی بات ملا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اتحیات میں بیٹھو تو کعبہ تو آ گئی آپ کے سامنے، جب اتحیات للہ، اب معراج کے بعد یاد ہے کہ جب محبوب نے کہا تھا مولا سب کو تیرے لی، بس صلوات ساری صلاتیں بھی تیرے لی، بس طیبات ساری طیبات بھی تیرے لی۔ اب یہاں پر جس سے کہا جا رہا ہے ادھر سے رحمت مصطفیٰ پہ آ رہی ہے، اب جواب اوپر سے آ رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، یا نبی تجھ پر سلام۔ پڑھ نمازی نماز رہا ہے اللہ کے سامنے، اب نماز پڑھتے ہوئے سامنے کون ہے؟ یا نبی تجھ پر سلام۔ اب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی اب اتحیات پڑھتے ہوئے اس طرح ادب والا بن جا کہ یہ دیکھ کہ تیرے سامنے وہ موجود ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی آپ چلے جاؤ، لأن روحہ موجود فی بیوت المسلمین، ہر مسلمان کے گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہے۔ یہ کیوں موجود ہے؟ اس پر مجھے والد گرامی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک کتاب آئی تھی ان دنوں میں، اسپرٹ آف اسلام، اس انگریز نے لکھی تھی۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا تھا یہ نماز کیا یہ کیا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں صدیاں گزر گئی ہیں اس محمد عربی کو دنیا سے گئے ہوں، لیکن جب اس کے ماننے والے نماز شروع کرتے ہیں تو رحمت مصطفیٰ کا صاحبان ان غلاموں کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ نماز نہ پوری پڑھ لیں مصطفیٰ کی رحمت سایہ نہیں اتارتی۔ ہم تو غافل رہے، عاشقوں نے بھی دیکھ لیا، غافلوں نے جو دنیا دار انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں اب پوری توجہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے اللہ والے ملے، تو وہ فرماتے ہیں واقعہ کسی کا بیان کرتے ہیں، تو وہ 2 اللہ والے تھے، انہوں نے ایک لکڑ آرے کو کھڑا کیا نماز پڑھاؤ، وہ نماز تھی بڑی لمبی اس نے کروائی، سجدہ بڑا لمبا کرتا، ان کو تو بڑی سی تاپ چڑھ گئی، انہوں نے کہا چلے نماز سے سلام پھرتے پکڑ لیتے ہیں، سلام پھیرا اللہ کے بندے، نماز تھوڑی سی اتنے لمبے سجدے۔ اس لکڑ ہارے نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا میں سجدہ اس کو کر رہا ہوں جو زندہ ہے بولتا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، میں کہہ کے چپ ہو جاتا تھا کہ سنے ہی تو جواب ہی دے دے۔
تو وہ جواب دیتا تھا تو میں اگلی تسبیح پڑھتا تھا۔ یہ عاشقوں کی نماز، اور عاشقوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لذت دیتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو سلام پڑھ تو یہ یقین رکھ کہ تیرے سلام سے بہتر تجھے جواب بھی دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور حضور نے فرمایا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، فرمایا اللہ پاک نے میری سماعتیں اتنی زیادہ طاقتور کر دی ہیں، امتی دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہو ادھر وہ سلام پڑھتا ہے، ادھر میں اس کے جواب دے دیتا ہوں۔ تو درود کے دو رخ ہیں۔ امام سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سناتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک بات پوچھی، آقا ہم درود کب پڑھیں؟ فرمایا ہر وقت پڑھو۔ اچھا آقا ہم بعد میں بھی پڑھیں؟ فرمایا ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تب۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جب آپ کا جسم اقدس مٹی مٹی ہو جائے گا، ایک روایت جب آپ کی ہڈیاں مبارک ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ابو داؤد کے الفاظ، ہم تب بھی درود پڑھو؟ اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پوچھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک صحابہ یاد رکھنا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اے صحابہ نبیوں کے جسم مٹی کو کھانے کی اللہ پاک نے اجازت ہی نہیں دی، اور اللہ نے وارننگ دے رکھی خبردار ہر کوئی آئے نا قبر میں تو حسب اعمال اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جب میرے نبی آ جائیں تو میرے نبی کے جسم کو ٹچ نہ کرنا۔ لہذا ہم قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور قبر میں عبادت کرتے ہیں، تمہارا درود پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، رب ہم اطلاع دے دیتا ہے اور ہم اس کا جواب دیے بغیر رہتے بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے اولیاء فرماتے جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو بعض اولیاء چپ ہو جاتے تھے، السلام علیکم ایھا نبی کہہ کے چپ ہو جاتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ چپ کیوں ہو جاتے؟ فرمایا ہم اس لیے چپ ہوتے ہیں محبوب کا جواب آنا، کیونکہ درود الگ ہے سلام الگ ہے، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں آئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہاں یصلون، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صلوا وسلم، اور دونوں حدیثیں ملا کے بات میں اختتام پہ لا رہا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اگر کوئی صلاۃ پڑھے تو اسے ثواب ملتا، کوئی صلاۃ پڑھے اسے ثواب ملتا، اور کوئی سلام پڑھے اسے مصطفیٰ کا جواب ملتا۔ اب میں نے کہا میں اینڈ پہ وہ بات سنا دوں، جب گوشہ درود بڑا تھا نا مرکز میں، مجھے بڑا یاد ہے اس وقت ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا قبلہ حضور کے دفتر کے ساتھ، یاد ہے؟ اس وقت میں اور ملک غلام مصطفیٰ قادری صاحب اندر، آخری دن تھا جس دن وہ گوشہ نشینان انہوں نے الوداع ہونا تھا، تو صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کا خطاب تھا۔ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معزز حضرات ذرا یاد کریں قائد محترم کے خواب آیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا طاہر القادری منہاج القرآن مرکز تم بناؤ میں وہاں آؤں گا۔ وہ کہتے پہلے تو ہمیں سمجھ نہ آئی کہ بنائیں ہم آئیں گے وہ کہتے ہیں آج سمجھ آئی ہے یہاں گوشہ درود و سلام بنے گا اور محبوب کائنات کی رحمتیں آئیں گی۔ اب وہاں اتنی رحمت کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہاں رحمت کا سمندر جو جائے اس کا دل آنے کو نہیں کرتا، اور یہ بھی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ وہاں کی خیرات قبلہ نے بانٹی بڑی بانٹی۔ تو درود بے وضو پڑھ لیں با وضو پڑھ لیں، لیکن ایک حصہ کم از کم ایسا ہو کہ آپ کی توجہ پوری درود السلام کی طرف رات کو سوتے ہو۔ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی جب آپ کسی کو مرید کرتے تھے اس کو 1100 بار رات درود پڑھنے کی اجازت دیتے، 1100 بار۔ جو بندہ درود پڑھتا تھا وہ دنوں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا، دنوں میں، لیکن پڑھے توجہ ناغا نہ کریں۔ یہی قبلہ کے الفاظ ہیں۔ مجھے بڑا یاد ہے یہاں پہ ایک فیصل آباد میں تھے تو ایک مسجد تھی، تو اس کے ستون کے ساتھ ایک آدمی وہاں کا لوکل تھا، وہ درود پڑھتا تھا۔
2-3 دن تک وہ مسجد کے ستون کے ساتھ بیٹھا نظر نہ آیا. وہاں کوئی اور نمازی جا کے درود شریف پڑھنے لگ پڑا. اللہ کی شان بہانہ بننا. وہ جو بیٹھا تھا نا اس کو ویسے نیند آئی تو حضور علیہ السلام خواب میں ملے. فرمایا یہاں وہ بیٹھا کرتا تھا وہ کدھر ہے؟ یعنی اب کرم نوازی. بڑا پریشان ہوا کہ یہاں کون بیٹھتا تھا. پتہ کیا ادھر ادھر تو پتہ چلا کہ وہاں وہ جو بیٹھا کرتا تھا وہ بیمار ہے. اس نے پھر آ کر کہا کہ وہ بیمار ہے. فرمایا ٹھیک ہے میرا سلام کہہ دو. اسی طرح یہاں ایک ہماری بہن رہتی ہے, بیمار ہو گئی تو اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے. کبھی کبھی ان کی بات یاد آتی, چوکڑی مار کے بیٹھی. عصر کا وقت تھا یا صبح کا, تو اس کی جو عزیزہ وہ آئیں اس کو جگانے. باجی آئیں کھانا کھا لیں. اس نے ہاتھ لگا دی, وہ گر گئیں. جب ہوش میں آئی تو کہتی ہاتھ نہ لگاتے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی میں سو رہی تھی, حضور تشریف لائے تو مجھے کیونکہ بخار تھا تو حضور نے آتے ہوئے پوچھا بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے حال پوچھا, ادھر سے تم نے جگا دی. اس لیے جب درود السلام کی خیرات ملتی تو یہ خیرات میں بھی ایک لذت ہے. جیسے دیدار اور عشق الہی میں لذت ہے, اس میں بھی ایک لذت ہے. اور یہ ملتی تب ہے جب انسان دو ذکر اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں, ایک ذکر خدا, ایک درود مصطفیٰ. آج میرا دل تھا کہ چلے اعتکاف کے دن بھی ختم ہو گئے ہیں تو آج وہ ایک رمضان شریف کی یاد ہو جائے اور درود شریف کی نسبت سے بات بھی ہو جائے. چلتے پھرتے درود پاک کے بارے میں قبلہ نے جو کتاب لکھی وہاں وہ یہاں تک لکھا ہوا کہ اس کی ہول ناکیاں بھی قبر کی درود السلام کے صدقے معاف کر دی جائیں. ہول ناکیاں, اور کیا چاہیے. اور جب وہ پلچرات کے کنارے پہلے کنارے پہ کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کا ایک ایسا تحفہ عطا کرے گا. ادھر سے وہ نور کو تحفہ لے گا, آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ حضور کے پاس جنت میں پہنچ جائے گا. اور نہ اس کے قبر میں عذاب, نہ گرفت, نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی اولاد 4 نسلوں تک درود و سلام اس کے رنگ کے رکھ دیتا. نہ حساب, نہ کتاب, نہ جواب, نہ ہول ناکیاں, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میدان محشر میں جو بھی درود و سلام کثرت سے پڑھتا رہے گا وہ میرے ساتھ وہاں تک جائے گا جہاں تک میں جاتا ہوں. تو آج میں نے کہا کہ اس موضوع پہ ذرا 2 جمعے بھی نہیں ہوئے کہ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. جی ذکر کر لیں, بسم اللہ لگائیے. جی ہائے فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں، یہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. میں کیا کہوں کس رنگ کا اب درد ہے دل میں، میں کیا کہوں کس رنگ کا اب درد ہے دل میں. بے درد کو یہ درد سنائے نہیں جاتے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں کیا کہوں کس رنگ کا اب درد ہے دل میں کیا کہوں کس رنگ کا اب درد ہے دل میں. بے درد کو یہ درد سنائے نہیں جاتے. پوشاک کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا. پوشاک کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا. افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے. افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دنیا دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ وکھرائے. دنیا دے سارے گھرانے چوں پنج تن دا گھرانہ وکھرائے. اللہ پاک دی سو کائنات اندر. اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بطحا جنگل طیبہ تن میں. بطحا جنگل طیبہ تن میں ڈھونڈت ہوں ملکن. ملکن میں ڈھونڈت ہوں ملکن. ملکن میں آ جا موری نینن میں. آ جا موری نینن میں. کیوں دیس بدیس پھراوت ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لکھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ
ملک عرب اتھا میں مٹڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں تینڈے نام تو مفت وکاندڑی ہاں تینڈیاں باندیاں دی میں باندڑی ہاں تینڈیاں باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب تینڈیاں باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب اتھاں میں مٹڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا ملک عرب تتی تھی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں سنج شہر تے بانج بازار پھراں متا یار ملوں کئی سانگ سبب اتھاں میں مٹڑی وا سخیا ڈھولن یار سجن وا ساول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روگ ازل دی تانگ طلب اتھاں میں مٹڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب امداد کن امداد کن حضرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم امداد کن امداد کن جزرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت تیرے ہاتھ میں ہے قلم غوث اعظم امداد کن
امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، ہمیں تجھ سے نسبت تجھے پیار ہم سے ہمارا ہے تو تیرے ہم غوث اعظم امداد کن، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر عطا صدقہ پنجتن ہو ہمیں بھی عطا صدقہ پنجتن ہو ہمیں بھی، یہی ہے فقط التجا غوث اعظم امداد کن، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب شافع العلم ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مولا ہماری محفل درود السلام، محفل تصوف خانقاہ فقیر سلطانی نور اللہ مرکزہ قبول و منظور فرما۔ مولا ماہ رمضان کی جدائی رحمت بھرے مہینے کی جدائی، تیرے انوار و تجلیات کی جدائی، اور آخری عشرہ اعتکاف کے پر نور تجلیات سے جدائی۔ مولا اس مبارک مہینے کی لذتوں سے، تجلیات سے، فیض کرم سے ہمیشہ ہم سب کو فیض یاب فرما دے، عالم اسلام کو فیض یاب فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، قتل و غارت کری ہے، تباہی و بربادی ہے، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ مولا ان مظلومے کی لاج رکھ لے، مظلومے کی لاج رکھ لے۔ جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں ہے، جہاں خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ مولا اس تحریک کو ہر جہت سے کامیابی عطا فرما، وسعت بلندی عطا فرما، ہمارا درود و سلام قبول فرما دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آقا ہم کمزور، ہمارے جسم اس قابل نہیں کہ ہم درود و سلام ایسا پڑھ سکیں، بس آقا جیسا پڑھا ہے قبول فرما لے، جیسا پڑھا ہے قبول فرما لے۔ اس درود کی نسبتوں کی خیرات عطا ہو جائے، آپ کی توجہات، آپ کی عنایات، آپ کی خیرات اور آپ کی نگاہ شفقت کی تمنا ہے۔ آقا اپنے نگاہ محبت میں رکھنا، اپنی عنایات میں رکھنا، اپنے فیض محبت میں رکھنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی محبت میں، اپنی توجہات میں رکھنا۔ یا شہنشاہ غوث الورا اپنی شفقتوں میں رکھنا، اپنی محبتوں میں رکھنا۔ مولا جو پڑا ہو کل اولیاء عرفاء صلحاء سب کے لیے پیش ہے، مولا قبول فرما لے۔ ہم فقیروں کا یہ پڑا قبول فرما لے، بیماروں کو، تنگ حالوں کو، بے روزگاروں کو، بے اولادوں کو، مقروضوں کو اس محفل کے صدقے کامیابی عطا فرما۔ جن ماؤں بہنیں بیٹیوں دور دور سے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے گھروں کو
ہر قسم کی ذلت خوف وحشت سے بچا وافوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.